ابو یوسف تم کسی کام کے تو نہیں ہو، محلے میں فلاں دھوبی ہے، اس دھوبی کے یہاں چلے جاؤ اور دھوبی کے پاٹ پر پہنچ جانا، کچھ مدد کر دینا، کچھ روزانہ مل جائے گا، اسی سے ہمارا گزر بسر ہو جائے گا۔ دھوبی کے یہاں لے جاتی ہے ماں، قاضی ابو یوسف کی ماں لے جاتی ہے۔ لے جانے کے بعد روزینہ طے ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ دھوبی کے پاٹ پر دھوبی بننا پسند ہے لیکن فقیر بننا پسند نہیں ہے، بھیک منگا بننا پسند نہیں ہے۔ بھیک مانگنا بہت بڑی لعنت ہے، اور کوئی کاروبار کرنا، کوئی تجارت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مزدوری کرنا فضیلت کی بات ہے۔ قاضی ابو یوسف کی والدہ دھوبی کی یہاں لے جاتی ہیں، دھوبی سے معاملہ طے ہوتا ہے، روزینہ متعین ہوتا ہے، روزینہ آنا دو آنا آتا ہے، سود کاٹنے کی بھی اجرت ملتی ہے، دونوں کو مل کر کے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اسی محلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ لگتی تھی، ان کی کلاس لگتی تھی، اور ان کی بیٹھک میں ان کے گھر میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء ادب سے بیٹھا کرتے تھے، میلہ لگا رہتا تھا۔ ابو یوسف چھوٹے سے تھے، گھر سے گزرتے تھے، ایک دن انہوں نے سوچا کہ اس میں پہنچنا چاہیے۔ بچوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ جہاں بھیڑ بھاڑ ہو، میلے کی کیفیت ہو، وہاں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، وہاں کا وہ حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو یوسف گئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے توجہ دی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اب روزینہ ماں کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ ابو یوسف روزانہ تو روزانہ اجرت لے کر کے آتا تھا، آنا دو آنا لے کر آتا تھا، کیا معاملہ ہے؟ میرا بچہ بگڑ تو نہیں گیا ہے، غلط ہاتھوں میں تو نہیں پڑ گیا ہے، غلط سوسائٹی کا حصہ تو بن نہیں گیا ہے؟ چنانچہ وہ نکلتی ہے اپنے بیٹے کی کارکردگی کے لیے، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ بیٹا میرا کہاں ہے، کس عالم میں ہے۔ یہ امام یوسف کی ماں کی تربیت کا عالم تھا۔ باپ کا سایہ گزر گیا ہے لیکن ماں ہے کہ تربیت کی ذمہ داری اس کے سر ہے۔ اپنے بیٹے کو تلاشنے کے لیے نکلتی ہے، دیکھتی ہے کہ بڑے میاں کی درسگاہ سجی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء فقہا اپنے سر کے اوپر امامہ لگائے ہوئے ہیں، اور سر خم کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے ان کے فقہ کو حاصل کر رہے ہیں، ان سے سبق حاصل کر رہے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور اسی جھرمٹ میں چھوٹے سے ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں یہ منظر دیکھ کر کے غصے میں آ جاتی ہے، آگ بگولا ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے اے بڑے میاں، آپ نے اپنے مجلس میں میرے بیٹے کو بیٹھا کر کے بگاڑ دیا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، روزانہ مجھے کچھ ملتا تھا، گزر اوقات ہوا کرتی تھی، آپ نے محفل میں بٹھا کر کے اس کو برباد کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس بوڑھی ماں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے بڑی بی، تمہیں کیا چاہیے؟ اس بچے کو میرے ہی پاس رہنے دو، دھوبی کی ہاں جو اجرت ملتی تھی وہ اجرت تم مجھ سے لے لو، اور لیکن اس بچے کو میرے پاس رکھ دو۔ یہ بچہ بڑا ذہین نظر آ رہا ہے، بڑا فطین نظر آ رہا ہے، بہت ہوشیار نظر آ رہا ہے۔ میں اس کی پیشانی کو پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ بادشاہ سلامت کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ معمولی کھانا نہیں ہوتا، یہ کھانا بادشاہ کے دسترخوان کی زینت ہوا کرتا ہے۔ یہ سن کر کے بوڑھی ماں ابو یوسف کی بھڑک جاتی ہیں، کہتی ہیں ھذا رجل قد مات عقلہ، بڑے میاں کی عقل مار گئی ہے، بڑے میاں کی عقل چرنے کو چلی گئی ہے، یہ چھوٹا سا میرا بچہ ہے جو یتیم ہو چکا ہے، میرا شوہر گزر چکا ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے گزر چکا ہے، دانے دانے کو محتاج ہے، نانے شبینہ کو محتاج ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، دھوبی کی گھاٹ پر بھیجتا ہوں، آنا دو آنا ملتا ہے، سود کاٹتی ہوں، وہ پہ اجرت ملاتی ہوں، تب میری گزر اوقات ہوتی ہے۔ میری کہاں ایسی اوقات ہے کہ میں بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دوں کہ روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ
फालूदा वो भी बादशाह के दस्तरखान पर बैठ करके वो खाएगा, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो समझती हूँ कि इस बूढ़े मियाँ की अक्ल मार गई है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं इसकी पेशानी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि रोगन पिस्ता में बना हुआ फालूदा खाएगा, बादशाह की दस्तरखान पे खाएगा, तुम अपने रोजीना से मतलब रखो। चुनांचे उसने कहा ठीक है, मुझे रोजीना मिलना चाहिए। उस दिन से रोजाना हजरत अबू यूसुफ हजरत इमाम आजम की बारगाह में पहुंचते रहते हैं और इल्म हासिल किया है। तो ऐसा इल्म हासिल किया है, इतना इल्म हासिल किया है, इतना बड़ा जबरदस्त इल्म हासिल किया है दीन का कि इमाम आजम अबू हनीफा के सानी हो गए हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के नायब बन गए हैं। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के जमाना में उस वक्त के बादशाह मंसूर ने कहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा आप पूरी दुनिया के चीफ जस्टिस बन जाइए, काजी बन जाइए। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, कहा था कि मैं इस पेशकश को कबूल नहीं करूंगा, मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, काजी नहीं बनूंगा। चुनांचे उसकी वजह से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को बहुत कुछ सहना भी पड़ा था, बड़े बड़े मराहिल से और सख्त मराहिल से गुजरने पड़े थे। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से जब अबू मंसूर जब नाउमीद हुआ तो उसने कहा कि अब काजी अबू यूसुफ ही बन जाए। अबू यूसुफ को पेशकश हुई तो अबू यूसुफ ने कहा कि चीफ जस्टिस बनूं मैं, कैसे बनूं? मैं अपने उस्ताद से मशवरा कर लेता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पहुँचते हैं, कहते हैं उस्ताद गिरामी मंसूर की तरफ से, बादशाह सलामत की तरफ से, बादशाह ज़मन की तरफ से ये पेशकश मिली है कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊँ, काज़ी क़ुज़ात बन जाऊँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि तुम्हारे लिए वो ओहदा मुनासिब है। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की बजाय हज़रत इमाम अबू यूसुफ को चीफ जस्टिस बनाया गया, काज़ुल क़ज़ात बनाया गया, दुनिया के शर्क़ व ग़र्ब का, जुनूब व शिमाल का काजी बनाया गया। एक दिन बारगाह अबू यूसुफ में मंसूर आता है, दावत देता है, कहता है कि ए अबू यूसुफ आप काजी शर्क़ व ग़र्ब बन गए हो, चीफ जस्टिस बन गए हो, इस खुशी में मेरे दस्तरखान पर आप तशरीफ लाओ, आपको मैं दावत देता हूँ, दावत दे करके जाता हूँ, आप ज़रूर तशरीफ लाइए। हज़रत इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस बनने के बाद, काज़ी क़ुज़ात बनने के बाद बादशाह सलामत के दस्तरखान पर जाते हैं। दस्तरखान पे खाना चुना जाता है, तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। हज़रत अबू यूसुफ दस्तरखान का मुआयना फरमा रहे हैं और खाने को देख भी रहे हैं, एक डिश की तरफ और एक आइटम की तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और आपके होंठ के ऊपर हंसी आती है। मंसूर कहता है, बादशाह कहता है, आप क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? और देख रहा हूं कि तुम रोगन पिस्ता में जो बना हुआ फालूदा है उसको देख करके हंस रहे हो, अरे उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये तो किसी के नसीबे की बात है। जब बादशाह सलामत किसी से खुश होता है तो दस्तरखान पे रोगन पिस्ता में फालूदा बन करके तैयार करके दिया जाता है। तुम क्यों मतलब उसे देख करके हंस रहे हो? कहा तुम समझ नहीं रहे हो बादशाह, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो अपने उस्ताद गिरामी अपने इमाम आजम की बात याद कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा सा था, मेरी माँ आई है, मेरे उस्ताद पे गरम हो गई है, गुस्से में लाल पीली हो गई थी। उसने कहा था मेरे बच्चे को बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे उस्ताद ने कहा था मैं इसकी पेशानी में पढ़ रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि बादशाह के दस्तरखान पर बैठ करके रोगन पिस्ता में बना हुआ फालूदा खाएगा। तो उस वक्त किसी को यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कहा था हाज़ा रजुल क़द मात अक़्लहू, बड़े मियाँ की अक्ल मार गई है, बड़े मियाँ की अक्ल चलने के लिए चली गई है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कब मुमकिन है? मेरे उस्ताद ने आज से 25-30 साल पहले, आज से और उससे भी ज़्यादा पहले 40 साल पहले ये पेशन गोई करती थी कि मेरा ये शागिर्द रोगन पिस्ता में फालूदा खाएगा। मैं उसको याद कर रहा हूँ और अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। अगर माँ मेरी जिंदा होती और मेरा ये जलाल देखती और मेरा ये रुतबा देखती
تو میرے سینے سے چمکا مجھے سینے سے چمٹا لیتی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میرے استاذ کو دعائیں دیتی میری بلائیں لیتی وہ کتنی خوش ہوتی کہ میں روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ کھا رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ آج سے 40 سال پہلے امام ابو یوسف کے بارے میں ان کی پیشانی کو دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کہ کل ہو کر کے روغن پستہ میں فالودہ جو تیار ہوگا وہ کھائے گا یہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ صحابی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے وہ 40 سال پہلے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے کسی کی پیشانی کو دیکھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل ایسا ہوگا اس کے ساتھ تو جو نبی نہیں ہے جو رسول نہیں ہے جو نبی اور رسول کا غلام ہے وہ پہلے کی باتیں جان کر کے اسے بتا دیتا ہے تو جو رسول ہوگا اس کی شان کیا ہوگی جو نبی ہوگا اس کا کمال جو نبی ہوگا اس کا اب ذرا غور فرمائیے روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ حضرت امام یوسف کھا رہے ہیں ان کو یہ رتبہ ملا چیف جسٹس بن گیا چیف جسٹس بن گیا اس میں کس کا دخل ہے باپ زندہ تھا نہیں سایہ اٹھ گیا باپ کا ماں زندہ تھی کیا آپ بہت زیادہ دولت چھوڑ کر گئے تھے نہیں کیا چھوڑ کر کے گئے تھے کہ بیٹا اتنا باکمال گزرا ایک ہونہار اور دیندار بیوی چھوڑ کر کے ہو گیا تھا اس بیوی کا کمال یہ ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو باکمال بنا اگر وہ آتی نہیں تو بیٹا تلاشنے کے لیے بیٹے کو تو بیٹا بہت بھی سکتا تھا قدم اس کے لغزش بھی کھا سکتے تھے لیکن اس نے تربیت دی اپنے باپ بچے کو تو اتنا کمال پیدا ہو گیا بچے کے اندر مسلمانوں اگر ہم اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو سدھارنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو بگاڑ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو خود کو سدھرنا خود کو باکمال بننا پڑے گا بہت ہی زیادہ سنسٹیو ہونا ہوگا حساس بننا پڑے گا بچے کی نشست و برخاست دیکھنی پڑے گی اٹھنا بیٹھنا دیکھنا پڑے گا اچھی صحبت میں ہے کہ بری صحبت میں ہے رات گیا ہے تو کہاں گیا ہے باضابطہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور تلاش ہونی چاہیے جب ہم اپنے بچے کو باکمال بنا لیں گے تو الحمدللہ ہم بھی جہنم سے جانے سے بچ جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم میں جانے سے بچا لیں گے اپنے پریوار کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گے خود کو جہنم سے بچا لینا کمال نہیں ہے جب تک کہ اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا نہ لو قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ واہلکم نارا اور اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے پریوار والوں کو جہنم سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ رفیقان گرامی میرا وقت ختم ہو گیا میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ آخر دعوانا